اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کفر شرک اور بدعات سے بچائے اور ہدایت عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ ہم آج شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ پھل پڑے ہیں، وہ چیزیں کھانے والی پڑی ہیں جو اس موسم کے حساب سے اس کے اپوزٹ تھیں، مطلب گرمیوں والے پھل سردیوں میں، سردیوں والے پھل گرمیوں میں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ہے، وہ جسے چاہے جتنا مرضی رزق دے۔ تو ان کے دل سے بے اختیار دعا اٹھی کیونکہ وہ بے اولاد تھے۔ تو کیا ہوا کہ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، کہ ہر دعا کا وہی سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ جب یہ چیزیں فرشتوں نے ان سے کہیں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا، کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، کہ ان کے علماء اکرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا ہو رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے بال اس طرح تھے کہ بالکل سفید، اور بیوی بھی جو ہے وہ بوڑھی بالکل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ضابط نفس، سچا اور ہدایت یافتہ، ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے، اور نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ نشانی فرمایا 3 دن تک آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام، اور اشاروں سے لوگوں کو سمجھاؤ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، یہ تو ہو گیا حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ انہوں نے دعا کی اور ان کی قبول ہو گئی۔ آگے جو بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا۔ برگزیدہ مطلب چن لینا، ایک اسپیشلائز جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کر لینا، پاک کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ تو وہ جس کو پاک کر دے تو باقی تو کوئی بات سوال رہتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اس جو یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا، اس کے ضمن میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خیر النسائہ کہ سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض حدیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ وہ کون سی 4 عورتیں ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 عورتوں کو مخصوص قرار دیا گیا ہے، برگزیدہ قرار دیا گیا ہے حدیث کی روشنی میں۔
ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے سرید کا پھل تمام پھلوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیرا انتخاب کر لیا، تجھے چن لیا، اور اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، کہ صرف کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ یہ غیب کی خبروں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی سچائی بیان ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ سچ تھا۔ تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اللہ اکبر! کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ دو نبیوں کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح بن مریم علیہ السلام ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، دنیا میں بھی ان کو عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ وہ میرے مقربین میں سے ہے، وہ لوگوں میں اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور دھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر! ظاہری سی بات ہے، جب بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے، اور وہی ان لوگوں نے بھی کیا۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں 3 مقصد تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ عالم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا 3 مقصد تھے۔ ایک تو وہ جو لوگ تھے اس ٹائم، ان کو آزمائش ان کی کرنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کتنا ایمان رکھتے ہیں، کس لیول، مطلب کس کانسیپٹ میں ایمان چیک ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر باپ کے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا کانسیپٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نشانی ظاہر فرمائی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور تیسرا نمبر یہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کس لیے تھی؟ صرف اس لیے، ان لوگوں کے لیے یہاں پہ قرآن پاک میں بیان فرمائی جا رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد۔ اس کے مقصد 2 تھے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، اور دوسرے نمبر پہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور تیسری ایک اور چیز جو سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت کا ٹکڑا، ایک جو قتل ہوا ہوتا ہے بندہ، اس کو لگاتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں، ان کا مدعا ایک ہی جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں، گوشت، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ قادر ہے ہر اس چیز کو زندہ کرنے پر جو دنیا سے چلی گئی، مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی، جو ظاہری طور پہ جس کا وجود نظر نہیں آتا۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اگر بغیر ماں باپ کے وہ پیدا کر سکتا ہے تو آپ کا تو وجود کہیں نہ کہیں تو انسان کا رہتا ہے، جو جسم ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو وجود رہتا ہے۔ اگر بالکل بھی ختم ہو جائے تو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ عالم۔ اچھا، وہ گہوارے میں باتیں کرے گا اور دھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور انہوں نے کی باتیں جب حضرت مریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ تم تو عمران کے خاندان سے ہو، بڑے مہذب اور نیک اور شریف لوگ ہو آپ لوگ، تو یہ بچہ کہاں سے آیا، کیا کیا تم نے؟ تو ان کے پاس تو جواب نہیں تھا۔
عورت کوئی بھی ہے اس کو اپنی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل ایویڈنس نہیں ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بالکل گہوارے میں تھے، جس کو ہم پنگوڑا بولتے ہیں، جھولا بولتے ہیں، بچہ بالکل نامولود بچہ، تو انہوں نے خود لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں اور میری ماں بھی سچی ہے، میں بھی سچا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ بالکل، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کوئی ارینجمنٹ کرنے کا، کوئی موبلائزیشن کرنے کا، امپلیمنٹیشن کرنے کا، نہیں، اس نے صرف اتنا فرمانا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائے گا، کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم اس کو علم و حکمت بھی دیں گے اور لکھنا بھی سکھائیں گے اور تورات انجیل کا علم بھی دیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تمہارے لیے بڑی نشانی، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آ گئی پھر بات وہی جو میں ابھی پہلے بیان کر رہا تھا، کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہم نے کل کو زندہ ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اگر کیا باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ میں بعض چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں جو تم پہ حرام کر دی گئیں، ایک چیز۔ دوسری، میں تمہارے سامنے رب کی نشانیاں لایا ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے فائدے تو وہ بہت دور کی بات ہے، یہ چیز کیا ہے؟ فرمایا یقین مانو میرے اور تمہارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ۔ یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، سورہ فاتحہ میں ہم لوگ نماز کے ٹائم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ کی رہنمائی فرما۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے، اس کا جواب یہاں پہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں۔ وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، ان اللہ ربی و ربکم، کہ یقین مانو میرا اور تمہارا رب وہی اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ صرف تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مطلب سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس سیدھی راہ پہ چلا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اور اسی کو اپنا رب ماننا، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ ایک تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے، اور دوسرا سورہ یاسین میں بھی یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے؟ وہاں پہ بھی سیم جو چیپٹر ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے اب ان کا کفر محسوس کر لیا کہ اتنی واضح دلیلیں دینے کے باوجود ایک مردے کو آپ کے سامنے زندہ کر دیا جائے
کوڑی کا جو مریض ہے اس کو شفا آ جائے، اور ایک مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مار دیجئے وہ زندہ ہو جائے، اس سے بڑی دلیلیں اور کیا ہو سکتی ہیں انسانی عقل کے لیے جو نارمل ایک بندہ سوچ رکھتا ہے؟ تو اس کے باوجود کیا ہوا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ کون کون ہے جو دین کے معاملے میں میری سچائی کو وہ کہے، گواہی دے کہ آپ سچے ہیں، یہ گواہی دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار خاص ہوتا ہے، کہ ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مددگار تھے وہ حواری تھے۔ ہر نبی کی مدد کرنے والا اس کو مانا گیا ہے، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے، جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اسی کو ایک مانے اور اپنے نبی کی اطاعت کرے، پیروی کرے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ کی تدبیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ انہوں نے مکر کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہے ہر چیز کا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، پورا لینے والا مطلب کہ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی ہر چیز کو میں اٹھانے والا، آگے آئے گی وہ بات، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غلبہ کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ جو بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ اب پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ آگئی وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ آگے انشاءاللہ جو میں اگلے جمعے اگر زندہ رہے تو جو بناؤں گا، جو پڑھوں گا تفسیر، اس میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے کہ ہم مریں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اور محرم الحرام کے بارے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ تو میری اتنی اوقات ہے کہ میں ان ہستیوں کے بارے میں بات کروں، اللہ اکبر، لیکن یہ ہے کہ افسوس کرنا اور ایک درد محسوس کرنا، کیونکہ وہ کوئی عام نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو آل اولاد تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تھے،
جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں شرفیت دی، افضلیت دی، فضیلت دی، وہ ان کی آل تھی آگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنے والا بنائے، اور دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، اور ہماری غلطیاں خطائیں درگزر فرمائے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی دکھ، تکلیفیں، غم، درد، تنگ دستیاں دور فرمائے، اور غیب سے ہماری مدد فرمائے، دنیا آخرت میں اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ